بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق جو کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، ان میں سے آج 51واں سبق ہم شروع کر رہے ہیں کہ جس سبق کا عنوان ہے زکوٰۃ کی نیت، اور یہ تقریباً اس عنوان پر صرف ایک ہی سبق بنتا ہے۔ اس کے چند مسائل ہیں، ان کو ہم اسی ہی سبق میں منحصر کر کے انشاءاللہ پورے کر لیں گے۔ تو زکوٰۃ کی نیت کہ ہم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر جو بھی کام کیا جاتا ہے اور جو عبادات میں شمار ہوتا ہے، وہ اس میں نیت اور تقرب پروردگار ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کی نیت کس طرح سے کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے؟ جس طرح سے ہم نماز، وضو، روزہ وغیرہ ہر چیز کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک نیت ہے، اور اس نیت کی بات کو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آتے ہیں مسئلہ نمبر 1920۔ ضروری ہے کہ انسان بقصد قربت، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی نیت سے زکوٰۃ دے۔ اب قربت کا معنی کیا ہے؟ قرب کا معنی ہے قریب ہونا، اللہ کے تقرب کے لیے۔ اب تقرب جو ہے وہ تقرب زمانی یا مکانی تو ہو نہیں سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ہم زکوٰۃ دینے کی وجہ سے یا نماز پڑھنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم اس مکان میں اس جگہ کے قریب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا مثلا اللہ ہم سے اتنے زمانے کے فاصلے پر ہے، ایسا بھی ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقرب رتبی، کہ ہمارا اندر اتنا خلوص اور اتنی پاکیزگی آ جائے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا بندہ سمجھے۔ اس کو کہتے ہیں تقرب قربت۔ خوشنودی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر بغیر قصد قربت کے ادا کرے گا تو کافی ہے، اگرچہ گناہگار ہے۔ کہہ رہے کہ اگر وہ قصد قربت نہیں کرتا، اللہ کی خاطر نہیں دیتا، بس زکوٰۃ دے دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے زکوٰۃ دی ہے لیکن اللہ کے تقرب کے لیے نہیں دی۔ اور اپنی نیت میں معین کرے کہ جو کچھ دے رہا ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ فطرہ ہے۔ مثلا جو کچھ دے رہا ہے وہ عمومی جو ہم سارا سال زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہے، یا فطرے کی زکوٰۃ ہے جو کہ عید الفطر کے موقع پر دی جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ اس کو تعین کرے کہ میں کون سی اپنی نیت میں معین کرے اس کو کہ میں کون سی زکوٰۃ دے رہا ہوں، جو عمومی ہر سال بھر میں زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہوں، اس کو معین کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ مثال کے طور پر اگر گیہوں اور جو کی زکوٰۃ اس پر واجب ہو اور وہ کچھ رقم زکوٰۃ کی قیمت کے طور پر دینا چاہے
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معین کرے کہ گیہوں کی زکوٰۃ دے رہا ہے یا جو کی۔ مثلا اگر گیہوں کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، اس نے گیہوں دیے تو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کیونکہ گیہوں سے گیہوں کو دیا ہے۔ جو کی زکوٰۃ واجب ہے، جو دے دے، کوئی حرج معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کی زکوٰۃ اس نے جو سے ادا کی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کے بدلے میں جو ہے وہ قیمت دینا چاہ رہا ہے، کوئی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے زکوٰۃ کے طور پر، رقم ادا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے معین کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر گیہوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہے اور جو کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اب جو قیمت دے رہا ہے وہ کس کے بدلے میں دے رہا ہے، کس کی زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہے، اسے معین کرنا چاہیے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کے گیہوں کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے یا جو کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے۔ معین کرے کہ گیہوں کی زکوٰۃ دے رہا ہے یا جو کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ جائیے مسئلہ نمبر 1921۔ اگر کسی شخص پر متعدد چیزوں کی زکوٰۃ واجب ہو اور وہ زکوٰۃ میں کوئی چیز دے لیکن کسی بھی چیز کی نیت نہ کرے، تو جو چیز اس نے زکوٰۃ میں دی ہے اگر اس کی جنس وہی ہو جو ان چیزوں میں سے کسی ایک کی ہے تو وہ اسی جنس کی زکوٰۃ شمار ہوگی۔ جیسے کہ ہم پہلے مسئلے میں بیان کر کے آئے کہ اگر گیہوں کی زکوٰۃ اس نے ادا کر دی تو مطلب گیہوں کی زکوٰۃ ہے، اگر جو بطور اس نے زکوٰۃ دے دی ہے تو مطلب یہ کہ وہ جو کی ہے، لیکن وہ اگر قیمت دے رہا ہے تو پھر اسے تعین کرنا پڑے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس متعدد چیزیں ہیں اور ان کی ساروں کی متعدد چیزوں کی اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور وہ زکوٰۃ کے طور پر کوئی چیز دے دے لیکن معین نہ کرے کہ یہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے، نیت نہ کرے کہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے، تو جو چیز اس نے زکوٰۃ کے طور پر دی ہے اگر وہ کوئی جنس ہو تو ان چیزوں میں سے کسی ایک کی جنس ہو تو اسی جنس کی شمار ہوگی۔ مثلا اس پر گیہوں کی زکوٰۃ بھی واجب تھی، اس پر جو کی زکوٰۃ بھی واجب تھی، اس پہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ بھی واجب تھی، اس پہ کشمش کی زکوٰۃ بھی واجب تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے زکوٰۃ نکالی ہے گیہوں کی صورت میں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اور معین نہیں کیا کہ یہ کس کی زکوٰۃ ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ صرف گیہوں کی زکوٰۃ شمار ہوگی، باقی چیزوں کی زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ خود مثال دے رہے ہیں کہ فرض کریں کہ کسی شخص کے پاس 40 بھیڑوں اور 15 مسکال سونے کی زکوٰۃ واجب ہو۔ 40 بھیڑیں ہیں، اسے زکوٰۃ دینی ہے ایک بھیڑ، 15 مسکال سونا ہے، اس کی اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر وہ مثلا ایک بھیڑ زکوٰۃ میں دے اور ان چیزوں میں سے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے کسی کی بھی نیت نہ کرے، نہ وہ سونے کو معین کرتا ہے نہ بھیڑوں کو معین کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے طور پر جو چیز دے رہا ہے وہ بھیڑ ہے، تو وہ بھیڑوں کی زکوٰۃ شمار ہوگی، اس میں سونا شامل نہیں ہوگا، کیونکہ بھیڑوں کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، اس نے بھیڑ دی ہے تو وہ بھیڑوں کی زکوٰۃ شمار ہوگی۔ لیکن اگر وہ چاندی کے سکے یا کرنسی نوٹ دے جو ان چیزوں کے ہم جنس نہیں ہے، جو نہ تو بھیڑ کی جنس میں سے ہے نہ سونے کی جنس میں ہے، نوٹ دے دے یا چاندی کے سکے دے دے، تو بعض علماء کے بقول وہ سکے یا نوٹ ان تمام چیزوں پر حساب سے بانٹ دیے جائیں، لیکن یہ بات اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کریں کہ بعض علماء ان کا نظریہ بعض علماء کا یہی ہے کہ جب اس نے نوٹ اور سکے مثلا چاندی کے دے دیے اور معین نہیں کیا کہ اس نے سونے کی زکوٰۃ دی ہے یا بھیڑوں کی، تو دونوں پر اس کو بانٹ کر حساب کر لیا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن
آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات اشکال سے خالی نہیں ہے، جو علماء نے جو بات کی ہے اس میں اشکالات ہیں، بلکہ احتمال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کسی کی بھی زکوٰۃ شمار نہ ہوگی۔ کہیں گے کسی ایک جنس کی تو کی جائے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایسی اگر صورت حال ہو تو ہو سکتا ہے، احتمال یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی زکوٰۃ شمار نہ ہو، نہ بیڑوں کی زکوٰۃ شمار ہوگی، نہ سونے کی زکوٰۃ شمار ہوگی، اور مالک مال کی ملکیت میں باقی رہیں گے، یعنی جو مال اس نے دیا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت رہے گا، جس کو اس نے بطور زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کی ملکیت میں، وہ اس کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو تعین کر لے نیت میں کہ یہ میں فلاں چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1922، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچانے کے لیے کسی کو وکیل بنائے تو جب وہ مال زکوٰۃ وکیل کے حوالے کرے تو ضروری ہے کہ نیت کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ فقیر تک زکوٰۃ پہنچنے کے وقت باقی رہے۔ مثلا کسی فقیر تک وہ زکوٰۃ خود نہیں پہنچاتا، کسی کو وکیل بناتا ہے، مثلا میں نے کسی کو وکیل بنایا، یا مثلا حاکم شرع کا جو معین کردہ بندہ ہے اس کو دی، اور وہ کسی فقیر تک پہنچائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ جب کسی وکیل کو معین کر کے اس وکیل کے حوالے وہ مال زکوٰۃ کرے تو اس وقت وہ نیت کرے کہ یہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں اس کو، تاکہ وہ فقیر تک پہنچا دے۔ مستحق تک پہنچانے کے لیے وکیل کو دیتے وقت، وکیل کے حوالے کرتے وقت اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ فقیر تک زکوٰۃ پہنچنے کے وقت باقی رہے، اور اس نے وکیل کے حوالے کرتے وقت تو نیت کی، اس کے بعد اس نیت کو چھوڑ دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس کی نیت جو ہے وہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ فقیر تک جب وہ پہنچے، وہ مال زکوٰۃ جو اس نے وکیل کو دیا ہے وہ وکیل لے جا کر اس فقیر تک پہنچاتا ہے، جب فقیر تک جس وقت پہنچے اس وقت تک اس کی نیت جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے، اس کی نیت بدل نہ جائے، اس کی نیت ختم نہ ہو جائے، بلکہ اسی نیت تک، اسی وقت تک وہ نیت باقی رہے کہ جب تک یہ مال وکیل فقیر تک پہنچاتا ہے اس وقت تک وہ نیت باقی رہے۔ تو یہ مسئلہ آخری مسئلہ تھا، ہمارا جو عنوان تھا کہ زکوٰۃ کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کا آخری مسئلہ تھا۔ یہ سبق کچھ مختصر ہوتا ہے، البتہ اس وجہ سے کہ عنوان جو ہے وہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس سبق کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔